السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تیجہ کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملتا ہے؟ ہمارے مرحومین تک، ہمارے مردوں تک اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ جی ہاں، باقاعدہ اس کا ثبوت حدیث پاک عبارت یہ ہے، عن عائشۃ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلطت نفسها ولم توصی واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ بات کرنے کا موقع ملتا، وقت ملتا، تو وہ کچھ ان کو صدقہ ضرور کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی کہ آپ کی ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اگر ہم کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی غریب لڑکی کی شادی کراتے ہیں، کسی غریب بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، ہم کہیں مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں، ہم کہیں مسجد بنا رہے ہیں، ہم کہیں مینار بنا رہے ہیں، ہم کسی غریب کا پیٹ بھر رہے ہیں، تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک اور ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کی عبارت یہ ہے، عن سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد قد ماتت فأي الصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد۔ یعنی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ حضور نے فرمایا الماء، یعنی کہ پانی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد وہ کنویں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ہذہ لام سعد، یعنی کہ یہ میری ماں کے لیے ہے، اس کا ثواب میری ماں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے ہم جو بھی کار خیر کرتے ہیں، ہم کہیں پہ مسجد بنائیں، کہ مدرسہ بنائیں، کسی غریب کھانا کھلائیں، تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک سے ثابت ہے، مسلم شریف سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف سے ثابت ہے، اور اس طرح سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک اور ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ایک شخص آئے بنو سلمہ سے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ کوئی صورت ہے جسے میں اختیار کروں اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک ادا کر سکوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کیجیے، استغفار کیجیے، ان کے لیے دعا اور استغفار کریے، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کیجیے، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کریے۔ تو یہ ہے اپنے مرحومین کے ساتھ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کرنے کا معاملہ، کہ جب آپ ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کا ثواب سمجھیے کہ ان کو ملتا ہے، اور ان کو وہاں پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضرات یہیں پر رک کر ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہمارے گھر میں، تو ہم لوگ صرف قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ صرف مرغا اور صرف نان گوشت، صرف بریانی ہی بنا کر ہم لوگ ایصال ثواب کریں گے، اور دوسری کوئی صورت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد بن عبادہ کو پانی کا صدقہ بیان کر کے حضور نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہاں پر سب سے زیادہ وہی صدقہ افضل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی جگہ پر مدرسہ نہیں ہے تو اس جگہ پھر نان گوشت لاکھوں روپیہ خرچ کرنا نان گوشت کے اوپر، وہ بہتر نہیں ہے، وہ افضل صدقہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ مدرسے کی تعمیر کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کسی گاؤں میں مسجد نہیں ہے اور لوگ وہاں سے بہت دور دور تک جا کر وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں،
تو اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کرا دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے۔ کسی گاؤں میں کسی غریب لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت بہتر صدقہ یہ ہے کہ ہم اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیں، ہم اس کی کچھ مدد کر دیں اور اس کا ثواب اپنی والدہ کے لیے اور اپنے والد کی نیت سے ہم دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے اچھا صدقہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔